اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر مکی سورت۔ اس سورت مبارکہ کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمانے کے مختلف انواع و اقسام کی قسمیں اٹھائی ہیں اور قسم اٹھا کر انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو عاد و ثمود اور فرعون کی طرح ظالم اور متکبر ہے، اس کی سزا کا ذکر ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی کسی آزمائش سے گزرتا ہے تو دو طرح کے منفی رویے ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ تو اس حوالے سے کہ اگر اچھا انعام ملے تو بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ربی اکرمن، اور اگر کوئی تنگی آ جائے تو فوراً شور مچانے لگتا ہے۔ اور تیسرے وہ کہ جب اس پوری کائنات کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا اس وقت انسانی اعمال کے نتائج بالکل کھل کر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور چوتھا انسان وہ کہ جو نفس مطمئنہ بن کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں زمانے کی 4 اقسام کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے قسم اٹھائی فجر کی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ سورج طلوع ہوتا ہے، صبح صادق آتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو زمانے کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب ایک نیا زمانہ، نیا دن شروع ہوتا ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن جو نیا طلوع ہو رہا ہے اس میں گزشتہ دن کی کارروائی
کہ حساب و کتاب کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں اگر ہم زمانے پر غور و فکر کریں تو زمانے کے تمام لمحات، زمانے کے تمام ایام، اس کے تمام مہینے اور سال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی ایک دن میں یا کسی ایک لمحے میں انسانی زندگی کے اعمال نہ تو پورے طور پر سر انجام دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پورے طور پر مکمل ہو سکتے ہیں، نہ اس کی جزا یا سزا ہو سکتی ہے۔ زمانہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لمحات کا مجموعہ ہے، ایام کا مجموعہ ہے، مہینوں اور سالوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنوں میں مکمل ہوتے ہیں، 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جن میں مہینے لگتے ہیں، ایام کے مجموعے سے نتیجہ سامنے آتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ نتائج انسانی اعمال کے وہ ہیں کہ جب یہ زمانہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، جس دن سورج، زمین، آسمان پیدا ہوئے اور یہ دن رات بننے شروع ہوئے، زمان و مکان وجود میں آیا، تو یہ زمان و مکان جب بدل جائے گا، قیامت کا مرحلہ، تو اس وقت کچھ انسانی اجتماعی اعمال اس وقت تکمیل پذیر ہوں گے۔ تو سب سے کم یونٹ زمانے کا وہ ایک 24 گھنٹے ہے، اور یہ سائیکل مکمل ہوتا ہے جب اگلا دن شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر دن میں اللہ کی ایک نئی شان ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں ایک نیا رنگ ہے، ہر دن میں پچھلے دنوں اور پچھلے ایام کی مختلف جو انسانی زندگی کے اعمال ہیں ان کی جزا و سزا کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ پچھلے کسی عمل کے نتیجے میں ہی اگلے دن کی تمام کارروائی طے ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بھی اعمال کرتے ہیں تو ایک دن میں کام مکمل نہیں ہوا، اس دن میں جو کچھ آپ نے کیا وہ ہے، اگلے دن اس سے اگلا مرحلہ شروع کریں گے، اور پہلے دن میں اگر کام بالکل صحیح، پرفیکٹ، ایک حد تک، ایک مرحلے تک پہنچ چکا ہے تو اسی کے نتائج کی صورت میں اگلے دن کا کام کا آغاز ہوگا۔ آپ نے پہلے دن کوئی ڈیل کی اور اس ڈیل کے نتیجے میں کچھ چیزیں ظاہر ہوئیں، صورتحال بنی، تو اگلے دن نئی صورتحال کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن حکیم نے ان قسموں پر عقل مندوں کو غور کرنے کی بات کی ہے، اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ان 4 باتوں کی قسم اٹھا کر آگے کہا ہے کہ لذی حجر، جو حجر والے ہیں، عقل والے ہیں، جن کے پاس سمجھ اور بوجھ ہے، ان کے لیے ان قسموں میں بہت بڑی باتیں ہیں، وہ اگر غور و فکر کریں۔ یہ سمپل سی اتنی بات نہیں ہے کہ جی فجر کی قسم اٹھا لی، راتوں کی قسم اٹھا لی، نہیں۔ اگر اس کے مفہوم اور معانی پر اگر عقل مند لوگ غور و فکر کریں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، تو ذی حجر جو ہے، عقل مند اور سمجھدار لوگ جو ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے اس قسموں میں۔ تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو ان 4 قسموں پر۔ پہلی چیز جو قسم اٹھائی ہے فجر کی، اور فجر ہر دن پچھلے دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسانی اجتماع کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع ہے، تو اجتماعی انسانیت کے کام انسانوں کے باہم ملنے، معاملات طے کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور اجتماعی معاملات ایک دن میں مکمل نہیں ہوتے۔ ہر نئے دن میں پچھلے دن کے اعمال ایک نئی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور وہاں انسان ڈیسیژن لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے کہ کل کی جو صورتحال تھی اس کے بعد آج مجھے کیا کرنا ہے اس سے آگے۔ تو قرآن حکیم نے الفجر کی قسم اٹھائی، صبح صادق کی، سورج کے طلوع کی، نیا دن شروع ہو رہا ہے جس میں انسانوں نے اپنے معاشی معاملات طے کرنے ہیں۔ اسی لیے پیچھے سورۃ
نبا میں فرمایا کہ ہم نے دن معاش کے لیے بنایا، وجعلنا النہار معاشا، تو یہ معاشی اقدامات، زندگی بسر کرنے کے تمام اعمال، تمام تر اقدامات وہ دنوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہر نئے طلوع ہونے والے دن کی قسم اللہ نے قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس پر عام طور پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور بعض دوسرے مفسرین کی رائے کے مطابق دنوں کے بعد اگلا مجموعہ زمانے کا 10 دنوں کا ایک دھاکہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے 10 دن 3 دھائے آتے ہیں، اور ہر ایک میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے نتیجے میں ایک نیا ماحول، ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے، خاص طور پر رات میں، اس لیے لیال کہا، 10 راتیں۔ تو چاند جب طلوع ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے کسی چاند کے مہینے کا، تو پہلے 10 دن میں بتدریج وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس دن میں راتوں میں ایک نئی صورتحال ہوتی ہے، اور 11ویں تاریخ سے چاند کے حجم مزید بڑھتا ہے، اور 14ویں کو 15ویں کو عروج پر ہوتا ہے۔ تو اگلا دھاکہ جو ہے، اگلے 10 دن ان میں راتوں کا ایک نیا منظر ہوتا ہے، چاند کی چاندنی بکھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب 21 سے شروع ہوتا ہے اور 29 یا 30 تک جاتا ہے اگلا آخری دھاکہ، تو اس میں رات کی نوعیت اس سے ایک اور مختلف ہوتی ہے۔ تو ذرا زمانے کی قسم کے مختلف مراحل، پہلے صرف دن کی قسم اٹھائی، پھر 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ یہ 10 راتیں مختلف ہر مہینے کے اندر آتی ہیں، زمانے کا اگلا یونٹ 10 دنوں کا ہے، اور اس کے نتیجے میں رات کے تغیرات و تبدلات سامنے آتے ہیں۔ قرآن نے اس کی قسم اٹھائی۔ ان میں کامل ترین 10 دن وہ ہیں جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں میں، ان کا تذکرہ کیا۔ تیسری قسم اٹھائی، والشفع والوتر، جوڑے اور ایک وتر مفرد کی، طاق اور جفت، ان کی قسم اٹھائی کہ دنیا کے پورے نظام میں ایام و شہور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جوڑا اور طاق، اعمال میں بھی، ایام میں بھی، اوقات میں بھی، لمحات میں بھی، سالوں میں بھی، یا کوئی سال جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ جی 2020 ہے تو یہ کیا ہے؟ جفت ہے، اور یا طاق ہوگا جو ابھی 1 جنوری سے طلوع ہونے والا ہے۔ تو اگلا مہینوں کے حساب سے جو اگلا تقسیم ہے سالانہ تقسیم ہے، اور سال یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ یہاں اگرچہ مفسرین نے اس سے انہی 10 راتیں جو پہلے جن کا تذکرہ آیا ہے، انہی 10 راتوں کے جو طاق اور جفت راتیں ہیں ان کو واضح کیا ہے بعض مفسرین نے، لیکن مولانا سندھی کی رائے سب سے مختلف ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں قسم اٹھائی ہے سال کے بعد جو انسانوں کے حساب کتاب کا اور بین الاقوامی اجتماع کا دن ہے، اور وہ بین الاقوامی اجتماع کا دن 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے، اور اس کے بعد یوم النحر ہے 10 ذی الحج کا، جب عید منائی جاتی ہے اس میں تمام انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جو تو حرم میں پہنچ گئے، عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو وہاں تو بین الاقوامی اجتماع ہے، اور جو وہاں پہنچ نہیں پائے تو انہوں نے اپنا اجتماع منعقد کرنا ہے اپنی جگہ پر عید قربان کا، کیونکہ ابراہیمی تحریک میں عید قربان بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ابراہیمی تحریک کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ تو یہ جو اجتماع عام
پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں ہونا ہے، جو شفع کے دن ہوتا ہے، یعنی 10 ذی الحج کو، اور 9 عرفہ اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے جی۔ تو یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کی ہے۔ تو الشفع والوتر سے مراد عرفہ اور اسی طریقے سے 10 ذی الحج عید قربان کا دن ہے، اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر چوتھی قسم اٹھائی ہے واللیل اذا یسر، رات جب رات کو چلے، رات جب رات کو چلے، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے کہ رات کی قسم جب وہ رات کی طرف چلی جاتی ہے۔ عربی میں یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری سے جو یسر ہے، اور اس کا معنی رات کے وقت چلنا ہے۔ تو جب یہ پوری کائنات سمیٹ کر اندھیری میں چلی جائے گی، ٹوٹ پھوٹ اور قیامت کا منظرنامہ آئے گا سامنے، وہ مرحلہ ہوگا کہ جب تمام انسانی اعمال، جس میں سالانہ بھی، ماہانہ بھی، دھاکے بھی، دن بھی، تمام کے اعمال کا مجموعی وقت ہوگا۔ اس رات کی قسم جب یہ سورج الٹا چلے گا اور پوری کائنات کی گراریاں الٹی ہو جائیں گی اور سب کچھ یہاں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا، زمین ختم، آسمان ختم، نیا ماحول اور نیا ڈھانچہ تشکیل پذیر ہوگا، اس رات کی قسم جو پوری انسانیت پر چھا جائے گی۔ جب سورج ہی مر گیا تو اندھیرا ہو گیا، اور وہ رات کی طرف ہی چلتی رہے گی، یعنی اس کے بعد کوئی دن طلوع نہیں ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے پاس، اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ مجھے آگے چلنا ہے، اگلے دن کی فجر کے لیے طلوع ہونا ہے۔ تو اگر اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی اور اللہ پاک کہتا ہے بھئی جدھر سے آیا تھا نا ادھر ہی واپس چلا جا، اور جیسے ہی وہ واپس جہاں غروب ہوا تھا وہاں سے طلوع ہوگا تو پوری کائنات کا پورا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، کیونکہ اسی سے زمان و مکان بنا تھا، سورج کی، زمین کی اور نظام شمسی کی گردش سے۔ لیکن جب یہی الٹا چلنا شروع ہو گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہ رات جو رات کو ہی چلتی رہے گی، اس رات کی قسم۔ تو دن کا آغاز سب سے پہلے جب سورج بنایا اللہ نے اور زمین بنائی اور آسمان و زمین کی گردش شروع ہوئی، تو سب سے پہلی جو فجر طلوع ہوئی تھی وہاں سے شروع کیا ہے، اور وہ جو قیامت کے موقع پر آخر میں رات چھا جائے گی، تو زمانے کی جتنی تقسیم ہو سکتی تھی ان تقسیموں کے مطابق زمانے کی ان انواع و اقسام کی قسم اٹھائی۔ مفسرین کی باتوں میں اگر الجھے رہو، عام طور پر جو لوگ اس کی تفسیریں کرتے ہیں کبھی کچھ تو کوئی ربط نہیں ہے، لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے جو 50-60 سال قرآن پر غور و فکر کیا، اس کے نتیجے میں ان تمام قسموں کو مربوط بنا دیا کہ فجر کے طلوع سے لے کر رات کے ہونے تک کے زمانے کے جتنے مراحل تھے ان کی 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 4 باتیں ان چاروں قسموں کے نتیجے میں جو وقوع پذیر ہونی ہے وہ بالترتیب آگے قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ تو پوری صورت ایک منظم اور مربوط فکر اور خیال اور بنیادی احکامات اور ضوابط کے مطابق سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کر کہا حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل مندوں کے لیے اس قسم میں بہت کچھ ہے۔ یہ قسم عقل مندوں کے واسطے ہے، یہ قسم پر غور و فکر کریں گے عقل مند، جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے ذی حجر، عقل مند، عقل والے لوگ، تو اتنا ہی ان قسموں کے معانی اور مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے، اور جتنا غفلت برتیں گے اتنا ہی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، اوپر سے گزر جائے گا۔ تو عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، ان چیزوں کی قسموں کو، ان زمانے کی قسموں کے مختلف
مراحل اور اس کے اثرات و نتائج پر کیا عقل مند غور و فکر کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں عقل کا راستہ دکھاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا سب سے پہلے فجر کی قسم اٹھائی تھی، اور فجر ہی کا وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کے اعمال کے مجموعے پر بد اخلاقی کرنے والے ظالم اور متکبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ 4 بجتے ہیں تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ صبح کے وقت حملے کی تمام باتیں ہیں نا، کہ ہم نے کس طریقے سے قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ ہاں جی، ہم نے صبح کے وقت عذاب برپا کیا، جیسے ہی فجر طلوع ہوئی تو حملہ کر کے ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عاد، سمود، فرعون، 3 کا ذکر کیا ہے کہ یہ فجر معمولی نہیں ہے۔ ہر فجر پر پہلے سے ایام و شہور اور زمانوں میں کیے ہوئے اعمال کا ایک مجموعی نتیجہ آتا ہے، اور وہ فجر کے وقت آتا ہے۔ کہا الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیف فعل ربک بعاد، کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ فجر کے وقت کیا معاملہ ہوا تھا؟ تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ زمانے پر غور و فکر کرو، ہر نئی طلوع ہونے والی فجر پر غور و فکر کرو۔ کیا تیرے رب نے جو قوم عاد کے ساتھ، وہ قوم عاد جو ارم ذات العماد، جو ارم کے ذیلی شاخ تھی اور بڑے بڑے ستونوں والے تھے، بڑے بڑے محلات، شان و شوکت کی عمارتیں، یہ ان کے تھے۔ عاد ایک قوم ہے اور ارم ان کا جد امجد ہے، یہ عاد اولیٰ کہلاتی ہے عربوں کی تاریخ میں، اور عربوں کے تمام قبائل کی بنیادی جڑ یہی عاد ہے۔ عربوں کی عربیت کے تمام قبائل عاد ہی کی اولاد ہیں، اسی سے ان کا تعلق ہے، یہ اساسی قبیلہ ہے عربوں کا۔ تو اس قبیلے کو، ان مکے کے ان مشرکوں کو مکہ مکرمہ میں کہا جا رہا ہے ذرا غور و فکر کرو اپنے آباء و اجداد کی وہ تاریخ، قوم عاد کی، جو بہت بڑے ستونوں والے تھے، بڑے محلات تھے، بڑی تکبر اور غرور تھا، خود بھی بڑے قداور، اونچے اونچے قد کے۔ اسرائیلی روایات میں تو ان کی بڑے قصے اور کہانیاں ہیں جی، ان کے لمبے قد اور ان کے ڈیل ڈول، ان کی طاقت اور قوت، تو بڑی طاقت اور قوت والے بھی تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے اور محلات والے بھی تھے۔ ایسی مخلوق تھی، اللہ کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی مخلوق تھی کہ اس جیسی مخلوق اس زمانے میں دنیا بھر میں نہیں تھی، جن کی حیوانیت بہت طاقتور، بہادر، مضبوط، ڈیل ڈول والے لوگ تھے۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد، شہروں میں، سارے شہروں میں ایسے جو لوگ نہیں تھے جتنے ہم نے قوم عاد کو بنایا تھا۔ ذرا ان کو فجر کے وقت کیا ہوا تھا، فجر کی قسم کہ تم ذرا اس منظر کو یاد کرو کہ ان پر کس طریقے سے عذاب آیا۔ اس کے بعد آگے دیکھو، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیا تیرے رب نے جو سمود کے ساتھ کیا تھا اس پر غور و فکر کیا ہے؟ تم نے کبھی مشاہدہ کیا ہے ماضی کی تاریخ کے ان عبرتناک نشانوں اور ان عبرتناک مراحل اور لمحات کو یاد کرو جو فجر کے وقت پر ہی ہوئے تھے جی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ سمود کہ جو وادیوں کے پتھر تراش کر عمارات بناتے تھے، جن کے ابھی بھی کھنڈرات سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، جنوب اور شمال دونوں طرف، ایک طرف عاد اور ایک طرف سمود جی، ان کے محلات ابھی بھی وادی القریٰ میں موجود ہیں، تصویریں جن کی نیٹ وغیرہ پہ موجود ہیں، ہاں جی، تمام آثار قدیمہ میں انہیں شامل کر لیا گیا۔ اور اب تو ماشاءاللہ کل تک تو عذاب الہی کی جو وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کی وجہ سے پابندی تھی وہاں جانے کی، کہ جن قوموں پر عذاب آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں مت جایا کرو،
اور اگر جانا ہو تو عبرت حاصل کرنے، رونے پیٹنے کے لیے جاؤ۔ جی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس آ رہے ہیں تو ایک جگہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ جی حالانکہ حضرت بلال کو بٹھایا تھا حفاظت کے لیے کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو تو ہمیں اٹھا دینا، لیکن سوئے رہے۔ بلال بھی بیٹھے بیٹھے سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے، حالانکہ بلال اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا کے جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف آنکھیں گاڑ کر کہ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، ہاں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ نہ کھلے، تو خوب آنکھیں گاڑ کر بیٹھے رہے، ڈنڈا ہاتھ میں پڑا ہوا اکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں جی، تاکہ فوراً اٹھ جاؤں۔ لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے ایسے سوئے کہ جب سورج خوب اوپر 9-10 بجے آیا اور گرمی اس کی لگی تو پھر کیا ہے، بلال کی آنکھ کھلی اور پھر دوسرے لوگوں کی، اور سب انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب بلند آواز سے 2-3 دفعہ انا للہ پڑھا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوچ کرو یہاں سے، سب لوگ سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ اور جب اس وادی سے باہر نکل گئے، قریب ہی گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترو، یہ ملعون وادی تھی، اس پر اللہ کا عذاب آیا اس بستی پر۔ اور فجر کے وقت آیا، تو فجر کے وقت میں نبی اور تمام صحابہ کے اوپر اس فجر کی لعنت نے نماز ہی قضا کرا دی جی۔ وہاں سونے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا ہی شیطانی غفلت پیدا ہوئی کہ نماز قضا ہو گئی۔ آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی وضو فرمایا اور پھر تمام لوگوں کو دوبارہ اذان دی، اقامت ہوئی اور جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ تو یہ عذاب کا جو وقت ہے، لمحہ ہے، اور وہ بھی کسی خاص زمین کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے مت داخل ہو یہاں بغیر کسی ضرورت کے۔ اور اب سعودی عرب والے چونکہ اب اسرائیل سے یارانے لگا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ لے جی یہ عذاب والی جگہ بھی دیکھو، سیاحت کا ٹکٹ لگا دیا کہ آؤ اور ان بلڈنگوں کو دیکھو، اور اتنے پیسے، بھوکے ننگے ہو گئے، پیسے دو جی۔ کل تک اس کے چاروں طرف باڑ تھی، کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا اس حدیث کی وجہ سے، اور آج وہ حدیث غائب ہو گئی اور حدیث امریکہ آ گئی جی۔ اسرائیل کی حدیث آ گئی کہ ابھی جو کھولو جی ان کے لیے اور اس سے پیسے بناؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سمود کو دیکھو جو پتھر تراش کر، آج بھی اس کے نقش و نگار دیکھو تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس باریک بینی سے انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں، محلات بنائے ہیں، خوبصورتی سے تراشے ہیں، نقش و نگار بنائے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس سمود کو دیکھو جو پتھر تراشتے تھے بالوادی، اس وادی میں۔ اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ کیا بے فرعون ذی الاوتاد، یہ بھی فجر کے وقت ہی بحر قلزم میں غرق ہوا کہ رات کو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو یہی فرعون جب اسے پتہ چلا صبح کے وقت کہ وہ تو نکل گئے بنی اسرائیل جن سے ہم کام لیتے تھے، بگاڑ لیتے تھے، جن پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے، تو پیچھے لشکر لے کر چل پڑا۔ تو عین سورج کے طلوع اور دن کے آغاز میں ہی جی دریائے قلزم کے اندر، بحر قلزم میں غرق ہو کر فارغ ہو گیا۔ قرآن نے کہا وہ فرعون جو بڑی میخوں والا تھا، اوتاد وتد کی جمع میخ کو کہتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے مظلوموں کو جو سزا دینی ہوتی تھی تو ہاتھ پاؤں چاروں پر کیلیں گاڑ کر زمین میں دفن کر دیتا تھا، زمین کے فرش پر یہاں بھی کیل گاڑی، یہاں بھی لگائی، پاؤں پہ بھی لگائی، بندہ ہل نہیں سکتا، تو وہ تڑپتا رہتا تھا اور اس کو سزا دیتا تھا۔ خاص طور پر اپنی بیوی آسیہ کو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسی اذیتناک میخیں گاڑ گاڑ کر ان کو سزا دی۔ تو قرآن نے کہا ایسا متکبر تھا میخوں والا وہ فرعون، الذین طغوا فی البلاد، ان تمام نے اپنے اپنے علاقوں میں سرکشی کی ہوئی تھی، یہ طاغوت تھے، یہ سامراجی کردار تھا، انسانیت دشمنی کا کردار تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے اس زمین کے اندر بہت فساد بچا رکھا تھا۔ قوم عاد نے بھی
قوم سمود نے بھی، فرعون نے بھی۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مکہ مکرمہ جو ام القریٰ ہے، اس ام القریٰ کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی بستیاں جن کا مکہ مرکز تھا، تو یہ قوم عاد جہاں بستی تھی یہ بھی اپنا مرکز مکہ کو سمجھتے تھے، اور دوسری طرف جو قوم بستی تھی شمال اور جنوب دونوں میں، ان کا مرکز بھی مکہ المکرمہ تھا۔ اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ یہ ان تمام بستیوں کا مرکز تھا۔ اور مصر کے ساتھ بھی ان کے پرانے رشتے تھے کہ یہ لوگ مصر آتے جاتے تھے، بحیرہ احمر کے ذریعے سے مصر تک پہنچتے تھے، قاہرہ، اور وہاں سے تعلقات تھے۔ تو فرعونی جو روایات اور اقدار ہیں، فرعونوں کے قصے، وہ ان عربوں تک، مکے والوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ اگر جغرافیائی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ تو جزیرۃ العرب ہی کے ہیں، عاد و سمود، اور مصر گو افریقہ سے تعلق ہے، لیکن اس سے متصل فوراً بحیرہ احمر کے بعد جہاں ختم ہوتا ہے بحیرہ احمر، وہاں جا کر پھر مصر ہے۔ تو مصر کے رشتے مکہ کے ساتھ تھے۔ تو قرآن حکیم نے ان مکے والوں سے کہا کہ اس فجر کی قسم، تم ان فجر کے وقت آنے والے ان تمام عذابوں پر غور کرو، جنہوں نے انسانیت دشمنی کی تھی، فساد مچایا تھا، سرکشی کی تھی، اللہ کا انکار کیا تھا، تکبر اور غرور کیا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ تمام کام کیے تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر تیرے رب کا کوڑا برسا، عذاب کا کوڑا، صوت کوڑے کو، کوڑا عذاب کا برسایا اللہ نے، کہ فجر کے وقت عذاب آیا، کیونکہ ان بدعمالیاں ہوتی 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 اس جس دن جو وقت مقرر تھا، اجل مقرر تھی، اس دن کی صبح تک کے تمام اعمال کا مجموعی نتیجہ یہ تھا کہ ان کو تباہ کر دیا جائے، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا جائے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، ہر لمحہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ گھات لگا کر، چھپ کر، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نے گھات لگائی ہوئی ہے۔ مرصاد کہتے ہیں وہ مورچہ یا وہ جگہ جہاں سے کسی کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے، تو خفیہ نگرانی کرنے والا گھات لگا کر تیرا رب دیکھ رہا ہے کہ کب کس کے تمام ایام پورے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اجتماعی بدعمالیاں کب مکمل ہوں اور کب ان پر عذاب نازل کیا جائے، اور کب انسانوں کے اعمال اچھے ہوں اور ان کا پایا تکمیل کو پہنچے تو اگلا مرحلہ شروع ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے جدوجہد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تیاری کی 15 سال تک، اور بدر کی جب فجر طلوع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سالہ اعمال کا مجموعی نتیجہ ظاہر ہونے کا وقت آ گیا کہ اب اس جماعت کو کامیابی ہونی چاہیے۔ تو اللہ گھات لگائے بیٹھا تھا، اور گھات لگائے بیٹھا تھا ابو جہل کا بھی، کہ 15 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھا رہے ہیں شرکسی سے باز آ جاؤ، ظلم چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اور اس 15 سال کا مجموعی نتیجہ اس بدر کے دن میں ظاہر ہوا۔ جیسے ہی فجر طلوع ہوئی، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف آراستہ ہوئیں، تو انقلابی جماعت کے کام کی پایا تکمیل تک پہنچنے کا دن آ گیا، اجل آ گئی، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور مکے کے ظالموں کی سزا کا بھی اجل کا وقت آ گیا۔ یہ تو الفجر کی قسم کے نتائج ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا فجر کی قسم کہ یہ ان تمام چیزوں کو دیکھو۔ اس کے بعد دوسری قسم اٹھائی تھی ولیال عشر، اس کی تفصیل یہاں فَأَمَّا الْإِنسان سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ 10 راتیں جو خاص طور پر رمضان المبارک کی 10 راتیں ہیں، شب قدر ہے۔ اور شب قدر کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے مجموعی طور پر اگلے سال کے تمام احکامات کے جاری کرنے کا پیغام ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اگلے پورے سال کا شیڈول دیتے ہیں کہ لو اس بندے کا یہ ہے،
اس پورے سال میں فلانا بندہ یہ کرے گا، یہ اس کا رزق ہوگا، ایسی وغیرہ وغیرہ، موت ہوگی، زندہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انسان کی ابتلا کا مکمل وقت ہوتا ہے جو شب قدر ہے۔ اور آخری 10 راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اس کو تلاش کرو، شب قدر کو۔ اور مولانا سندھی کہتے ہیں انسانی اعمال مکمل ہوتے ہیں سال کے بعد۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا امتحان بھی سالانہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں 6 مہینے کہاں سے نکال لیے سیمسٹر سسٹم، پوری دنیا میں سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے جی۔ اسی لیے عربوں کے ہاں یا تو مہینے کے بعد تنخواہ دی جاتی تھی یا مساہنہ ہوتا تھا، خاص طور پر اس زمانے میں کہ سال کے بعد، کیونکہ سال کے بعد فصل آتی تھی، تو لوگوں کے جو تنخواہیں وغیرہ یا حساب کتاب جتنے بھی ہیں وہ سال کے بعد مکمل ہوتے تھے۔ سال کے بعد حساب کلوز ہوتا ہے۔ انسانی اعمال جو انسان کرتا ہے ہر دن میں، جب ایک سال مکمل ہوتا ہے تو اس کے مجموعے کے جو اثرات ہیں، اس اجتماعی اعمال کسی قوم نے جیسے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس سال میں، اس کے مطابق اگلے سال کا اس کا بجٹ جاری کیا جاتا ہے، اس کا شیڈول جاری کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا اللہ نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ انسان جب سال کے بعد اس کا رب اس کو آزماتا ہے، پورے سال گھات میں لگا ہوا ہے، ہر دن میں اس کے کیے ہوئے تمام اعمال سال کے بعد مکمل ہوتے ہیں، تو شب قدر میں اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کا عزت کرتا ہے اور انعام دیتا ہے اس کے پچھلے اعمال کے نتیجے میں۔ وہاں اس نے اچھی محنت کی، اچھا کام کیا، اچھی تمام چیزیں کی، تو اس کے مجموعے اعمال کے نتیجے میں اگلے سال میں اس کی رزق کی فراوانی، اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کی محنتوں کے پھل کے مطابق اگلے سال کے لیے فرشتوں کو شیڈول دے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام کرنا جی، اس کو یہ انعام ملنے چاہیے۔ تو یہ انسان عجیب ہے، اس ایک سال کی محنت پر بڑا اتراتا ہے اور محنت کو چھوڑو، بلکہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی، میرے رب نے بڑی بڑی عزت کی۔ لیکن یہی انسان اما اذا مبتلاہ، دوبارہ اگر دوسرے انسان کو آزمایا جائے اور اس کی آزمائش کا مجموعی نتیجہ یہ تھا کہ اگلے سال اس کے رزق میں کمی کر دی جائے، اس کی عزت گھٹا دی جائے، اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، جو متکبر آدمی ہوگا جس نے ایک پورے سال تک انسانیت کی توہین کی ہے، اگلے سال میں اس کو رزق وافر دینا چاہیے، کوئی اگلے سال میں اس کو کیا ہے عزت دینی چاہیے، اس کو تو سال کے بعد اگلے سال میں اس کی کٹوتی ہونی چاہیے، کیونکہ کام اس نے کم کیے، محنت پوری نہیں کی، تنخواہ کاٹ لو اس کا جو عہدہ ہے اس کو ڈیگریڈ کر دو، نچلے درجے میں آ جائے، کیونکہ کام صحیح نہیں کیا۔ ابتلا کی وجہ سے آزمائش، امتحان لیا اللہ نے، تو اسی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے اگلے سال کے تمام اعمال۔ اچھے کام کیے ہیں تو اکرمہ ونعمہ، سیاسی عزت اور معاشی انعام ملتا ہے، اور اگر برے کام کیے ہیں تو پھر کیا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کا سیاسی رزق اور اس کی معاشی معاملات کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، کیونکہ پچھلے سال اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں رہی۔ تو نتائج کا تعلق اکرام اور اندازے کے ساتھ، تنگی کے ساتھ رزق دینے کا تعلق اس کی آزمائش پر، اس کے اعمال کے مجموعی نتیجے سے ہے۔ لیکن یہ بدبخت انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا فیقول ربی اہانن، کہتا میرے رب نے میری بڑی توہین کی ہے۔ کسی ملازم کا گریڈ نیچے کر دو اس کی غلط کارکردگی کی وجہ سے، تو کہتے افسر بڑا برا ہے، یہ مالک بڑا خراب ہے، سی او بڑا غلط آدمی ہے، اس نے میری توہین کی ہے جی۔ یا اسی طریقے سے تنخواہ میں کٹوتی کر دو بری کارکردگی کی وجہ سے، تو کہتا ہے یہ انسان کہ میری بڑی توہین ہو گئی۔ اور یہ متکبر اور ظالم تو رب تبارک و تعالیٰ پر کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے کیا ہے میری توہین کی ہے۔ یہ اس کا حال ہے۔ اللہ پاک نے کہا رب کیوں کرے گا،
رب کسی کے رزق کو تنگ کیوں کرے گا؟ رب کسی کو بغیر کسی وجہ کے انعام اور اکرام کیوں دے گا؟ بات سن لو، کلا سالانہ امتحان کے بعد جو اگلے سال میں تمہارے لیے نتائج دیے جاتے ہیں فرشتوں کو، اس کی وجہ یہ کلا، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں کہ رب نے اپنی طرف سے تمہارا رزق کم کر دیا یا زیادہ کر دیا، نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم ہی یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے۔ پچھلا پورا سال اللہ نے تمہیں دیکھا ہے گھات لگا کر، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، تو جب تم نے یتیموں کی عزت اور اکرام نہیں کیا تو اللہ تمہاری اکرام کرے کیوں؟ تمہیں تو سزا ملنی چاہیے۔ سال پورا دیکھا ہے، جانچ پرکھ کی ہے، اب شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اگلے سال کا جو شیڈول جاری کیا ہے، تو اللہ میاں دیکھتا ہے کہ پچھلے سال میں اس نے یتیموں کے لیے کیا کام کیا۔ اگر یتیموں کو عزت دی ہے تو اکرمہ، اور اگر عزت نہیں دی ہے تو پھر اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم نے مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا، یہ تو تم نے نہیں کیا، اس وجہ سے قدر رزقہ، اس کے رزق کے اندر کمی کر دی کہ یہ تو شوم اور بخیل آدمی ہے، بدبخت ہے، اس کو اللہ نے رزق دیا تھا اور وہ سانپ بن کر بیٹھ گیا، نہ خود کھایا نہ کھانے دیا، کسی مسکین کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ تو یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کے سرپرست فوت ہو چکے ہوں، اس کو سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی طاقت اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، جی اس کو تحفظ فراہم کرتی، جان مال عزت آبرو کا تحفظ، یہ اکرام ہے جی۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو بالغ ہے، بڑا ہے، کمائی کر رہا ہے، لیکن اس کی کمائی اس کو پوری نہیں ہو رہی، اس کی روٹی روزی جو وہ کھاتا کماتا ہے اس سے اس کے بیوی بچوں اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ مسکین مسکنت سے ہے، ٹوٹ جانا، وہ بیچارہ تھک گیا، ٹوٹ گیا، اس سے کام پورا نہیں ہو رہا، تو اب جس کو اللہ نے رزق دیا تھا اس سال میں، تو اس نے اس کے کھانے کے لیے خود تو کیا کھلاتا، اگر خود نہیں بھی تھا تو کسی دوسرے جس کے پاس رزق وافر تھا اس کو ترغیب بھی نہیں دی، اس پر کوئی حکومت کا آرڈر بھی جاری نہیں کیا کہ بھئی تم اس کا غریب کا بندوبست کرو، اس کے رزق کے کھانے کا بندوبست کرو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، الٹا تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تأکلون التراث اکلا لما، وراثت پر بڑا بھائی قبضہ کر کے سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے، یتیم چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا حقوق مارتا ہے، غیر یتیم اور غیر مسکین کی ضرورت تو کیا پوری کرو گے؟ تمہارے بخل کا اور تکبر کا اور سرمایہ پرستی کا عالم تو یہ ہے کہ تم وراثت میں جو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ مر گیا تو یا تو بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ نہیں، وہ بھی چھوٹا ہی ہے، تو پھر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، کوئی چودھری بنتا ہے ان کا، ہاں جی، وہ کھا جاتا ہے اس کی وراثت، بچوں کا مال ہے ہڑپ کر جاتا ہے وہ سرمایہ پرست، وہ انسان دشمن۔ تم تو وراثت کے مال کو خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو سارا کا سارا، حالانکہ اگر بڑے بھائی کے قبضے میں آیا ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگوں کی وراثت کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ آج سب سے بڑی جو لعنت پاکستان پر برس رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں وراثتی حقوق نہیں دیے جاتے، بڑے بڑے مولوی، پیر، لیڈر، رہنما اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی وراثت نہیں دیتے جی۔ ادھر پورے بلوچستان میں چلے جاؤ، ادھر خیبر پختونخوا میں چلے جاؤ، جنوبی پنجاب اور سندھ میں چلے جاؤ، جتنے وڈیرے جاگیردار خوانین ہیں، ہاں جی، طاقتور ہیں، بلکہ بڑے بڑے پیر بھی ہیں، وہ اپنی نرینہ اولاد کو تو سب کچھ دیں گے لیکن عورتوں کی وراثت پر ڈاکہ ڈالیں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا یہ فرائض میں سے ہے، اللہ نے اس کو فریضۃ من اللہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہوا ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں۔ تو تم نے تو پورا سال بیچارے غریب، ہاں جی، جو وراثت کے حقدار تھے ان کا وراثت کا مال کھایا ہے تم نے، اور خوب سمیٹ سمیٹ کر کھایا ہے، اور سارے کا سارا کھا گئے ہو اکل لما۔ اصل بات کیا ہے کہ تحبون المال حبا جما، کہ تم مال کے ساتھ خوب محبت کرتے ہو، کوٹ کوٹ کر تمہارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، سرمایہ پرست ہو،
انہ لحب الخیر لشدید، تمہارے اندر مال و دولت کی، سرمایہ پرستی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اب کرتوت تو تمہارے ہیں، سرمایہ پرستی تمہاری ہے، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق تم نہیں ادا کرتے، وراثت کے مال تم کھا جاتے ہو، اور پھر اللہ میاں اگر اس کی سزا کے طور پر اگلے سال میں تمہاری رزق میں کٹوتی کرے تو تم کہو کہ جی لو یہ کیا ہوا، ربی اہانن، تو رب پر الزام لگاتے ہو، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ تو ولیال عشر، 10 راتیں جو آخری ہیں جہاں اگلے سال کا شیڈول شب قدر کا جاری ہونا ہے، اس کی حقیقت سمجھو کہ یہ تمہارے سالانہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی رزق کی کٹوتی یا اپنی طرف سے کوئی اعزاز و اکرام ابھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اکرام اور اعزاز کرے گا، فضل اس کا ہوگا موت کے بعد، وہاں 10 گنا 7 گنا، کیونکہ حساب کتاب تمام اعمال مکمل ہو چکے ہوں گے۔ یہاں جو ہے یہ تو تمہارے ہی کرتوت ہیں جن کے نتیجے میں اگلا مرحلہ ہونا ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ یہاں کا سرمایہ دار سارے سال لوٹتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، یتیموں مسکینوں کے حقوق مارتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر ساری مسجدوں پہ قبضہ کر کے بڑے بڑے پردے خوبصورت لٹکا کر عبادت کے سجدے پہ سجدے دے رہا ہے کہ شب قدر کا نیا شیڈول آ رہا ہے۔ تو اس نئے شیڈول کو نفلیں پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، روزے کر کے، استغفار کر کے اگلے شیڈول میں بھی اپنا نام آگے رکھوا لیں۔ یہ عجیب تماشا نہیں ہے؟ یہ سورت سارے مولوی پڑھتے ہیں، سارے نیک لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس سورت پر کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ 10 راتوں کے اندر جو تمہارا نتیجہ ہوتا ہے وہ سال بھر کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 2-4 گھنٹے، بلکہ پوچھتے ہیں لوگوں سے، بڑے بڑے پیروں سے آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ شب قدر کس دن آئے گی، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اسی ایک رات کو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ فراڈ تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں جب کہیں شیڈول جاری ہونا ہو تو حکمرانوں کے پاؤں پکڑ لو، وہاں تو من کرو، کیونکہ اگلی جو آئے اس میں ہمارا نمبر اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ فراڈ تو دنیا کے حکمرانوں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تو پورے سال کا حساب کتاب دیکھے گا، کیا تم نے یتیموں کا اکرام کیا، کیا تم نے مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کیا، کیا تم نے کوئی وراثت کا مال تو نہیں کھایا کسی غریب کا، کمزور کا، تمہارے دل میں سرمایہ پرستی تھی یا نہیں تھی، مال حبا جما، مال کی محبت تمہارے اندر تھی یا نہیں تھی، یہ دیکھے گا۔ اور اس دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلا رزلٹ جاری کرے گا اگلے سال کا۔ تو یہ فراڈ اور دھوکے بازی نہیں چل سکتی۔ ہاں، جن کو اگلے سال بھی ان تمام بد اخلاقیوں کے باوجود اس کا رزق فراوانی سے دیا ہے تو اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، استدراج ہے، اس کے پھر تمام سالوں کا اکٹھا ہی تاوان ڈالا جائے گا، اکٹھا ہی پورے جرم کی سزا دی جائے گی کہ اب ان تمام سالوں کا ذرا پچھلا سارا پورا کھاتا کھولو، 60 سال تک تم یہ کام کرتے رہے تو پھر صوت عذاب، پچھلا جو کہا تھا کہ پھر عذاب کا کوڑا برسے گا اور وہ تمام سالوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، جیسے فرعون عاد و ثمود کے ساتھ ہوا۔ 2 قسموں کی 2 جو نتائج تھے وہ بیان کر دیے کہ یہ جو آخری عشرے میں نتائج ابتلا اور امتحان کے ہیں، سالانہ امتحان ہوگا اور ان امتحان میں تمہارے ہی اعمال کی بنیاد پر تمہارا رزلٹ جاری ہوگا۔ یہ ہے عقل مندوں کے لیے غور و فکر کا دوسرا مرحلہ۔ تیسری بات فرمائی کہ تمہارے لیے والشفع والوتر، کہ ایک عرفے کا دن اس کی قسم اٹھائی اور ایک ذی الحج کی، یہ بھی سال کے بعد۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ امتحان 2 ہوتے ہیں سال میں، ایک 9ویں مہینے میں، رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے نا، اور ایک 12ویں مہینے میں، اور وہ ذی الحج ہے۔ اسی لیے دونوں میں 2 عیدیں ہیں۔ امتحان کے نتائج دینے کے لیے رزلٹ اناؤنس ہوگا اور عید الفطر بنانے کا حکم دیا ہے، اور عید الاسلام میں 2 باتیں ہیں۔ ایک امتحان تو وہ ہے جو شب قدر کے اندر آزمائش کے بعد تمہارے اعمال کے نتائج ظاہر ہوں گے، اور ایک امتحان وہ ہے کہ کیا تم اس ذی الحج کے دن میں عید قربان کے موقع پر اجتماع کی طاقت تمہاری کیا تھی۔ تمہارا عرفے کا جو بین الاقوامی اجتماع تھا اس نے کفر اور طاغوت کے اندر دراڑیں ڈالی کہ نہیں ڈالی،
زمین کے فرسودہ نظام کو توڑ توڑ کر رکھ تو نہیں دیا، اس کے لیے کیا کام کیا تم نے؟ یہ عرفات کا دن وہ ہے کہ جس دن رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی سب سے زیادہ عروج پر ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اوقات و ایام ہیں ان تمام کے سب سے زیادہ جو تجلی اعظم کا ظہور ہوتا ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جب لاکھوں کا اجتماع لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گر گڑا کر دعا مانگتا ہے، تو اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمام دنوں سے سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ بین الاقوامی اجتماع ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلبے کا بین الاقوامی اجتماع دشمن پر رعب پیدا کرنے کے لیے کہ یہ انقلابی لوگ اس عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، اس اجتماع کے سیاسی، معاشی، سماجی فیصلے پوری دنیا کے فرسودہ نظام کو توڑنے کے لیے، اس کے لیے اقدامات کرنے کے لیے جی۔ تو اس لیے ان 2 دنوں کی قسم اٹھائی، عرفہ کی عرفات کے میدان میں، اور پھر منی میں آ کر جہاں قربانیاں کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا جاتا ہے، باقی اعمال کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو بین الاقوامی اجتماع کے 2 دن ہیں، اس دن کلا سمجھ لو، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پست کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف باندھے ہوئے پہلے سے موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جب نزول اجلال ہوتا ہے خاص طور پر حشر کے میدان میں، کیونکہ یہی عرفات کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے یہ وہ حشر کے اجتماع کے ایک مناسبت رکھتا ہے، تو وہ جو حشر کا میدان لگے گا وہ بھی اسی عرفات کے موقع پر ہی لگنا ہے، وہ بھی انہی دنوں کے اندر لگنا ہے، وہاں حساب کتاب انہی دنوں میں ہونا ہے، وہاں زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی اور تیرے رب آئے گا اور اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا آج کون بادشاہ ہے میرے مقابلے میں؟ لمن الملک اليوم، خود ہی اللہ پاک جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور آج تمہارے تمام کے اعمال کی جزا و سزا کا وقت، اور فرشتے قطار اندر قطار صف باندھے ہوئے دربار الہی کے اندر کھڑے ہوں گے، وہاں کا نظم و نسق حشر کے میدان کا وہ تمام کا تمام کر رہے ہوں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک عرفات کے میدان میں بھی ہوتی ہے کہ فرشتے صف باندھے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی تجلی اعظم کا ظہور ہوتا ہے جو انسانی قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن میں جہنم بھی حاضر کر دی جائے گی، فرشتے جہنم اٹھا کر وہیں اس میدان میں لے آئیں گے، جہنم کے پردے اتار دیے جائیں گے جو تیار کی ہوئی تھی، اعدت للکافرین، اس دن وہ جہنم لائی جائے گی۔ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن میں یہ انسان نصیحت حاصل کرنے کی بات سوچے گا، انیٰ لہ الذکریٰ، کہاں سے آئے گی نصیحت، کیسے آئے گی نصیحت؟ اس لیے حج کے میدان میں بھی وہی پہنچتا ہے جس نے سالانہ اعمال کے جو نتائج ہیں وہ ظاہر ہونے ہیں۔ کیا اعمال کیے تھے؟ خالی حج کے اندر جا کر گر گڑا کر باتیں کرتا رہا، اس کے اخلاق کیا تھے، پورے سال کیا کرتا رہا؟ اسی لیے اولیاء اللہ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور عشق جب تک نہ ہو کہ پچھلے پورے سال اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا عشق تھا، اس لیے مشائخ اور اولیاء اللہ اس وقت تک حج نہیں فرماتے جب تک کہ قلب کی اصلاح ہو کر عشق کا جذبہ بیدار رہو۔ اور اگر عشق کے بغیر، کیونکہ حج طواف ہے، میدان عرفات اور شعائر کے مقامات پر آدمیوں کا آنا جانا ہے، اور تو یہ عاشقانہ ہو تو نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور اگر محض دیوانگی کے ساتھ ہو، بغیر کسی عشق کے اوپر رسم کر لی، تو وہ دراصل
عشق کا اظہار نہیں ہے، وہاں تو غفلت۔ اس وقت اگر نصیحت آدمی حاصل کرے پورے سال، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، حرام کھایا، ادھر ادھر کا کیا، سارے کام کیے، اور پھر کہتے حج میں جا کر عرفات کے میدان میں اب نصیحت حاصل کر لوں گا۔ عمر فاروق سے جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کے آخری حج کے موقع پر دیکھا کہ لاکھوں آدمی حرم کے اندر طواف کر رہے ہیں، صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے، ابن عمر نے حضرت عمر سے کہا، ان کے ساتھ تھے، ابا جان دیکھو خوش ہو کر، او دیکھو لاکھوں لوگ حج کر رہے ہیں، کتنا بڑا اجتماع ہے، کتنے حاجی جمع ہو گئے۔ تو عمر فاروق نے کہا، بیٹا ان میں حاجی کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ حجیج کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں؟ ابن عمر نے پوچھا، ابا جان کیا مطلب ہے راکب کا؟ حجیج تو سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً حاجی کون ہے، راکب کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، راکب وہ ہیں کہ جو لوگ جا رہے تھے حج کے لیے، انہوں نے کہا میری بھی ٹکٹ بک کرا دو، میری بھی سواری تیار کر دو، تو لوگ چلے تو وہ بھی چل پڑا بغیر کسی عشق کے، بغیر کسی ارادے کے۔ اچھا جی، لوگ مکہ پہنچ گئے، یہ بھی پہنچ گیا، اور پھر وہاں پوچھتا پھر رہا ہے کہ حج کرنا کیسے ہے۔ یہ پاکستانی بیچارے جاتے ہیں، بوڑھے ٹھیرے جب بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے نا، اس وقت ان کو حج یاد آتا ہے، اولاد کو بھی بوڑھے بابے کو بھیجنے کا شوق ہوتا ہے، اس بیچارے کو وہاں نہ آتا نہ پتہ نہ معلومات نہ لینا نہ دینا، جی وہ وہاں پوچھتا پھرتا ہے کہ بھی حج کیسے کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مکے میں آتا ہے، مکے میں 8ویں تاریخ کو جب لوگ سوار ہو کر مینا کی طرف جا رہے ہوتے تو لوگ، اس نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی سواری پہ سوار ہو گیا، مینا پہنچ گئے۔ اگلے دن سب عرفات جا رہے ہیں تو وہ بھی عرفات پہنچ گیا، عرفات سے لوگ واپس مزدلفہ آ رہے ہیں اور مینا آ رہے ہیں تو وہ بھی آ گیا، وہاں سے لوگوں کو دیکھا کہ طواف کرنے آ رہے ہیں، طواف کرنے آ گیا۔ تو یہ راکب ہے، یہ صرف سیر کرنے آیا ہے، اور اس کی بھی تفصیل حضور نے فرما دی کہ لوگ ایسے راکبین جہازوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر، گاڑیوں پر بیٹھ کر جو آتے ہیں، ان کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ یا تاجر آتے ہیں کاروبار کے لیے کہ بین الاقوامی اجتماع، پروڈکٹ بڑی بکے گی، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر آتے ہیں کاروبار کے لیے، اور مولوی اور پیر آتے ہیں، قراء کا لفظ استعمال کیا ہے، قراء آتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھائیں کہ جی میں مولوی صاحب، پیر صاحب اتنے میں حج پہ جا رہا ہوں، نمبر آف حج بڑھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ غریب بھی جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، جی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور مفت میں کہتے ہیں جی حج کر لیا۔ اور ماشاء اللہ پاکستانیوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو خدام الحجاج بن کر جاتے ہیں حاجیوں کی خدمت کے نام پر، اور مفت میں حج کرنے کا شوق انہیں چرایا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عرفات کے میدان میں حاضری دنیا میں، اور حشر کے میدان میں حاضری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، وہاں جہنم بھی سامنے لائی جائے گی، اس وقت لوگ نصیحت حاصل کریں گے تو انا لہ الذکریٰ، یقول یا لیتنی، اس دن وہ کہے گا کہ کاش کہ پچھلا سال میں نے ضائع نہ کیا ہوتا، پچھلی عمر ضائع نہ کی ہوتی، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے اندر ہی یہاں آئندہ کے لیے کوئی چیز بھیجتا جس کے اثرات اور نتائج ظاہر ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اس اچھے کاموں کے نتیجے میں کوئی عذاب نہ ملتا، اور کسی طریقے سے اسے گرفتار کر کے جیل میں نہ ڈالا جاتا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت کی نصیحت کوئی کام نہیں دیتی، اس وقت کی نصیحت کوئی کام نہیں دیتی۔ البتہ عرفات کے میدان کی نصیحت اگر حاصل کرتا ہے اور آئندہ عزم کرتا ہے کہ آئندہ جا کر میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کروں گا، کم نہیں تولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، اور حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، پھر اپنے حج کو فروخت کرتے ہیں، کہتے ہیں حاجی صاحب نے کوئی جھوٹ بول دینے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب ہیں کوئی کم تول دینے، حالانکہ وہی کم تول رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حاجی زیادہ اچھے طریقے سے پاجی بنتا ہے، جی اپنے حج کو فروخت کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔
تو قرآن حکیم نے بالکل آئینہ کھول کر سامنے رکھ دیا کہ اس بین الاقوامی اجتماع میں، خاص طور پر حشر کے میدان میں، جی تمام لوگوں کے اعمال اور حساب کتاب سامنے ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا محاسبہ کریں گے، جہنم بھی لائی جائے گی اور اس کے اندر جتنے ظالم متکبر ہیں ان کے اعمال کے مجموعی نتیجے کے نتیجے میں جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو زنجیروں میں باندھو اور اٹھا کر گھما کر پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ یہ تیسری قسم کے جو اثرات و نتائج ہیں الشفع والوتر کے، وہ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بیان کر دیے گئے، بالخصوص عرفات کا وہ اجتماع اور ذی الحج کا وہ اجتماع، جس اجتماع کا سب سے بڑا اجتماع حشر کے میدان میں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حساب کتاب لیں گے۔ اور چوتھی چیز کی قسم اٹھائی تھی کہ واللیل اذا یسر، رات کی قسم، جب وہ رات ہی رات چلتی جائے گی، رات ہی ہوتی چلی جائے گی، اور اس رات کے اس اندھیرے میں وہ انسان جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے، اس کے لیے یہاں بیان کیا گیا کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں قرآن حکیم نے سورۃ الحدید میں کہا کہ اس کے سامنے نور ہوگا، مومنین کے سامنے نور ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے نور چل رہا ہوگا اس ظلمت کے اندھیروں میں، اور وہ پل صراط سے بھی انہیں گزارے گا اور اس راستہ دکھائے گا، دوڑ رہے ہوں گے وہ اس نور میں۔ اور وہ منافقین کہیں گے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، وہ کہیں گے تم تو اپنا نور پیچھے چھوڑ آئے، اپنی بیٹری کہاں ہے تمہارے پاس؟ جی تم تو مطمئن نہیں تھے، تم تو منافق تھے۔ جی تو نفس مطمئنہ، جی 3 قسم کے نفس ہیں، پیچھے سورۃ القیامہ کی تشریح میں ذکر کیا گیا تھا کہ 3 نفس ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ انسان کی روح کے 3 ممکنہ پہلو ہیں۔ سب سے پہلے بدبخت آدمی کا وہ نفس جو نفس امارہ ہے، غلط باتوں کا حکم دیتا ہے، خواہشات، لذات، مفادات، ظلم، تکبر، بد اخلاقی، حسد، کینہ۔ اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ نفس غلط باتوں کا ہی حکم دیتا ہے، بری باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ یہ تو سیدھا عذاب اور جہنم۔ اگر کسی نے پورے 50-60 سال تک نفس امارہ رکھا، اسی کے اندر الجھا رہا، اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوا، تو جہنم اس کے لیے۔ اور دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ہو جائے اور اس کی ملکیت کے اثرات کچھ اس کے حیوانیت پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر اگر اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ جی کوشش کرتا ہے کہ وہ صحیح کام کرے، اور اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ملامت کرتا ہے۔ نفس امارہ نے ابھارا غلط کام پر اور وہ سرزد ہو گیا، اس کے بعد یہی نفس جو ہے یہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے یار یہ کام صحیح نہیں کیا، غلط کام کیا، تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جی اس کا تذکرہ پیچھے کیا گیا۔ اور تیسرا نفس وہ ہے کہ جب وہ اس ملامت کے مرحلے سے بھی آگے گزر کر اللہ کے احکامات پر، جی جو شعائر پیچھے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام پر اس کا نفس مطمئن ہو گیا، یعنی یقین کامل کی وہ حالت کہ جہاں وہ نفس امارہ کو مکمل کنٹرول کر کے اپنے تابع کر چکا، وہ برائی اس کی چل ہی نہیں سکتی۔ اور یہ اطمینان کی حالت، کامل اور مکمل اطمینان کی حالت وہ ہوتی ہے جب موت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ موت سے پہلے تک تو ڈر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں، نفس لوامہ رہتا ہے۔ اور موت جب آتی ہے اور آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا اس نے، اور اس کے نیک اعمال کے اچھے نتائج سامنے آئے، اسی کو امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی پسندیدگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جی یہ مرحلہ موت کے شروع ہونے پر ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو خوشخبری سنا دی جاتی ہے،
کیونکہ اس وقت اس کی روح نیک فرشتے ایسے نکالتے ہیں جیسے ریشم اور کپڑے کے اندر سے کیا بال نکالا جاتا ہے، ایسے اس کی روح جب نکالتے ہیں فرشتے تو اب اسے جنت کا منظر اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے، موت کی تلخی اس کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب نفس مطمئن ہے کہ بھئی اب ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ اب ادھر ادھر جانے کا کوئی امکان، عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب یہ نفس مطمئن ہے۔ عام انسان کی بات تو یہ ہے، تو موت اضطراری کے وقت یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور اگر انبیاء اور اولیاء اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں اپنے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اگر انہوں نے موت اختیاری یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام لذتوں کو فنا کر کے نفس کی اماریت کو ختم کر دیا اور اس کی بات پر کسی صورت میں بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ملکیت پر راضی رہے، مطمئن رہے، تو وہ نفس مطمئن ہو سکتا ہے۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرا شیطان میرے قابو میں دے دیا، وہ مجھے غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انسان کی جس درجے کی محبت اور جس درجے کی ولایت ہوتی ہے، اتنے ہی درجے میں اس کو اس کا نفس پر کنٹرول دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ کون واقعتاً ولی ہے اور نفس مطمئن ہے، نہیں، اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک کے پاس ہے کہ کس کو کس وقت اطمینان کی اس حالت پر پہنچا دے۔ تو نفس مطمئن کو اللہ پاک کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی طرف لوٹو جہاں سے آئے تھے، خوش، خود بھی راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی، اللہ نے بھی پسند کر لیا اور تو بھی اس سے راضی، اس لیے فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کے اندر تو داخل ہو جا۔ اس انسانی روح کو جو نفس مطمئن ہے، میرے بندے عبادی، اور بندوں میں اولو العزم انبیاء، اولیاء، اونچے درجے کے لوگ، فرشتے، ان بندوں میں حضرت القدس میں داخل ہو جا، بندوں کی اس فہرست میں داخل ہو جاؤ، داخلے کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو فی عبادی، عبدیت بہت اونچا مقام ہے، تو ان بندوں کے اندر شامل کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت ہو گئی، نفس میں اطمینان ہو گیا، اگلے مرحلے میں وہ اونچے مقام پر پہنچے گا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی قسم، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے، وہاں ایسی نفس مطمئنہ کے لیے بتلایا کہ مطمئن نفس اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی اپنے نور سے، نورہم یسعی بین ایدیہم، اس کی روشنی میں وہ کیا جنت میں داخل ہوں گے، وہ نور ہی انہیں کھینچ کر پل صراط سے گزار کر وہاں لے جائے گا۔ تو 4 قسمیں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ عقل مندوں کے لیے ان 4 قسموں میں بڑے ہی غور و فکر کی بات ہے، یہ پوری سمجھ اس کے اندر آئے گی، اور ان 4 کی بنیاد پر الگ ترتیب قرآن حکیم نے ان قسموں کے جو اثرات و نتائج، یعنی انسانی اجتماعی اعمال اور انفرادی اعمال ہیں، ان کے نتائج جو ہیں وہ بیان کر دیے کہ یہ نتائج 4 مرحلے کے طور پر سامنے آنے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کی ابتدا کی فجر سے لے کر رات کی انتہا اختتام تک، اس کائنات کے اختتام تک کے تمام زمانوں کی قسم اٹھا کر قرآن نے اپنا بنیادی فکر واضح کر دیا، اور وہ دنیا میں واضح فکر کیا ہے؟ یتیم کی خبرگیری، مسکین کے لیے کیا ہے؟ کھانے کا بندوبست کرنا، ان کو عزت دینا، ان کے لیے بہترین نظام بنانا، اپنے رب کو مان کر رب کی مخلوق کے لیے درست کردار ادا کرنا، یہ بنیادی پیغام اس صورت میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔